ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی اردو کی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم آج کل سورہ نمبر 11 ہود جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو آج میں سورہ نمبر 11 ہود کی آیت نمبر 61 سے پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اس کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے صالح ون اینڈ دا سیم میسج۔ تو پہلے میں اردو میں اور پھر اس کا جو ترجمہ ہے وہ پہلے میں انگلش میں اور پھر اس کا ترجمہ اردو میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ آیت نمبر 61 کی میں انگلش پڑھتی ہوں۔ To Tahmud we sent their brother Saleh. He said, O my people, worship God. You have no other God beside him. He initiated you from the earth, then settled you in it. You shall seek his forgiveness, then repent to him. My Lord is always near, responsive. اردو میں سب ٹائٹل کا ترجمہ ہے صالح ایک ہی پیغام۔ آیت کا ترجمہ ہے سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میرے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے زمین سے تمہاری ابتدا کی، پھر اس میں تمہیں بسایا۔ تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس سے توبہ کرو۔ میرا رب ہمیشہ قریب ہے، جواب دینے والا ہے۔ جیسے کہ سب ٹائٹل بھی اوپر کا ہے کہ بتا رہا ہے کہ ایک ہی پیغام۔ ہم نے پہلے اسی ہی سورہ میں پیچھے جو تھا ہم نے پڑھا تھا اس کی عاد کے بارے میں، اور پھر اس سے بھی پہلے نوح کے بارے میں۔ تو اگر ہم غور سے قرآن کی جب سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اگر ہم ان سب کو ملائیں، نوح نے بھی ایسے ہی اپنی لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا، ایسے ہی الفاظ تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور اسی طرح سے جو عاد تھے ان کو بھی یہی ان کے میسنجر نے جو تھا وہ پیغام ہود نے دیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوائے تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور اب ہم صالح کا پڑھ رہے ہیں جو کہ اس کے بعد تھے، ہود کے بعد۔ تو وہ بھی اپنے لوگوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ وہ ہمیشہ وہ غفور الرحیم ہیں۔ وہ تم لوگوں جب انسان معافی مانگتا ہے، وہ اس وقت مانگتا ہے جب وہ اپنے جو اس کا گناہ ہوتا ہے یا جو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، جب وہ ان کو تسلیم کر لیتا ہے، ان کو سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہاں میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہاں میرے سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، تب وہ معافی مانگتا ہے جب اپنے رب سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ بہت غفور الرحیم ہیں، اور وہ معاف کرنے والے ہیں، اور وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہی بات صالح جو ہے وہ کہہ رہا ہے اپنے لوگوں سے کہ تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس سے توبہ کرو۔ میرا رب ہمیشہ قریب ہے، جواب دینے والا ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں جب ہم معافی مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سن نہیں رہے یا وہ جواب نہیں دے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں ہمیں۔ تو یہ تھا مین ہے جو کہ جب بھی کوئی رسول آتے ہیں تو وہ یہی پیغام جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، جو ابتدا ہوتی ہے، اور اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں تک یہ پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد
وہ اللہ تعالیٰ کا یہ تو ہے مین ابتدا، سمجھے کہ شروع جو پیغام کیا ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جتنے بھی وہ غلط یا برے کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے ان کو بچنے کی، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، جو زندگی گزارنے کا بسر کرنے کے کا جو پسندیدہ ترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو راستے ہیں، جو ویز ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خوشنودی حاصل کرو گے، اور اگر ایسا نہیں اس کے برعکس کرو گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی تم پر آئے گی۔ تو یہ اس طرح سے یہ ہمیں پیغام سے پتہ چلتا ہے کہ کون سچا رسول ہے اور کون جھوٹا رسول ہے، کیونکہ جو سچے رسول میسنجرز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا پیغام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ حکم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ان کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی آپ اس کو نیک سمجھیں یا کچھ کریں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو نہ ہی ان کی عبادت میں، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واحد کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان میں ان کو لے آنے کا جو ہے وہ حکم ہوتا ہے۔ اور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی اور انسانوں میں بے انتہا فرق ہے، ایک خالق ہے اور ایک تخلیق ہے، مخلوق ہے۔ یہ کیسے دو ایکول ہو سکتے ہیں کہ آپ ان خالق کی بھی تعریف کریں اور اس کی تعریف اسی میں عبادت میں آپ ان کی جو مخلوق ہے اس کو بھی ساتھ لیں؟ یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 62، 62۔ They said, "O Saleh, you used to be popular among us before this. Are you enjoining us from worshipping what our parents are worshipping? We are full of doubt concerning everything you have told us." اس کا ترجمہ ہے آیت کا، انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان مقبول ہوا کرتے تھے، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کر رہے ہو جن کی عبادت ہمارے ماں باپ کر رہی ہیں؟ تم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس کے بارے میں ہمیں شدید شک ہے۔ یہ اگر یہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ ایون اب تک ہم اس دور میں، جس دور میں ہم انسان ہیں، تب سے لے کر یہ شروع سے اب تک یہی چلا آ رہا ہے کہ مذہب میسنجرز لے کے آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پیغمبر پہنچاتے ہیں انسانوں تک، ان میں جو بلیورز ہوتے ہیں وہ اس کے جو بلیو لے کے آتے ہیں، جو ایک دو ہوتے ہیں، ایک جو ایمان لے کے آتے ہیں اس پیغام پر، اس کو مانتے ہیں مطلب ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں اور اس کو رد کر دیتے ہیں، اور وہ کفر کرتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو جو کافر ہیں ان کا ہمیشہ سے ان کا بھی ایک ہی جو ہے وہ طریقہ چلا آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کی مخالفت کی جو سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ کہ یہ تو ہمارے باپ اجداد کرتے آئے ہیں، تم کیسے ہمیں ان طریقوں سے منع کر سکتے ہو جو کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ وہ سب بھی غلط تھے، ہم بھی غلط ہیں، تو تم کہاں سے ٹھیک ہو سکتے ہو؟ وہ پیغام کی طرف نہیں توجہ دیتے، اس کی خوبصورتی کی طرف، کہ یہ پیغام وہ دے کیا رہا ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میری عبادت شروع کر دو، یا مجھے اپنے بتوں کو چھوڑ کر یا اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو چھوڑ کر تم میرے طور جو میرے عبادت ہے اس کو شروع کر دو، یا مجھے کسی قسم کی کوئی اجرت چاہیے تو مجھے وہ دو۔ وہ تو کچھ بھی نہیں مانگ رہا، وہ تو صرف ان کے بھلے کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام اس کو مالک نے دیا ہے وہ ویسا کا ویسا ہو بہو انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ نہ تو زور زبردستی کر رہے ہیں کہ تم نے زبردستی ضرور اس پر لے کے آنا ہے، نہیں تو
میں نے تمہارے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہوتا ہے کہ ہر شخص نے کے پاس اپنی فری ول ہے، اور اس نے اپنی مرضی سے اپنے لیے جو سیدھا راستہ ہے وہ چننا ہے۔ یہ اس کی اپنی، اسی لیے ہر انسان خود ذمہ دار ہوگا اس دن اپنے ہی فیصلے کا جو اس نے کیا ہوگا، جس راستے پر بھی چلنے کا۔ تو کوئی اس لیے کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، نہ کوئی کسی کو بچا سکے گا، کیونکہ انسان اپنا فیصلہ خود کرتا ہے کہ میں نے کون سا راستہ چننا ہے اور کون سا راستے سے میں نے انکار کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اس کو، صالح کو کہہ رہی ہیں کہ تم تو ہمارے درمیان بہت پاپولر ہوا کرتے تھے، مقبول ہوا کرتے تھے، یہ کیا ہوا کہ تم ایک دم سے تم نے جو ہے وہ ایک اور بات نہیں نکال کے تم لے آئے ہو، اور ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کر رہے ہو جن کی عبادت ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں اور ہم بھی کرتے رہے ہیں، تو اب تم ہمیں ان سے منع کر رہے ہو۔ یہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے، تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم ہمیں بتا رہے ہو اس کے بارے میں ہم شدید شک میں ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ بھی بتا رہا ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، وہ تو بہت ہی اچھی زندگی بسر کرنے کا اور لاجک ہوتی ہے۔ جب پیغمبر پیغام لے کے اللہ تعالیٰ کا آتے ہیں، وہ ایسے سنی سنائی باتوں کے اوپر وہ پیغام نہیں ہوتا، اس میں ثبوت موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ آگے میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 63۔ اس کا سب ٹائٹل ہے The Disbelievers Always Losers۔ He said, O my people, what if I have solid proof from my Lord and mercy from him? Who would support me against God if I disobeyed him? You can only augment my loss۔ سب ٹائٹل کا اردو میں ترجمہ ہے کافر ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے، اس نے کہا، اے میرے لوگو، کیا ہو اگر میرے پاس میرے رب کی طرف سے ٹھوس ثبوت اور اس کی طرف سے رحمت ہو؟ اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں نے اس کی نافرمانی کی؟ تم صرف میرے نقصان ہی میں اضافہ کر سکتے ہو۔ تو آگے میں آیت نمبر 64 بھی پڑھ لیتی ہوں۔ O my people, this is God's camel to serve as a proof for you. You shall let her eat from God's earth, and do not touch her with any harm, lest you incur an immediate retribution۔ اردو ترجمہ ہے آیت کا، اے میرے لوگو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ثبوت کے طور پر ہے، تم اسے اللہ کی زمین سے کھانے دو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اوپر فوراً ایک عذاب لے آؤ۔ اب جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ لوگ ہمیشہ پیغمبر جب کوئی پیغام لے کے آتا ہے تو وہ ضرور اس سے ثبوت مانگتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہے تو ہمیں اللہ کی طرف سے جو تمہیں کوئی ثبوت دیا گیا ہے یا کوئی نشانی دی گئی ہے تو ہمیں وہ دکھاؤ۔ تو وہ انہوں نے بھی یہی ڈیمانڈ کی، یہی مطالبہ کیا صالح سے۔ تو صالح نے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ثبوت اور اس کی رحمت اگر ہے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ثبوت بھی دے دی ہے اور اس کی رحمت ہے میرے اوپر، تو پھر کیا اس کا ایک کوسچن مارک ہے، تو کیا پھر اس کے بعد تم دیکھنے کے بعد ایمان لے آؤ گے؟ یہ اس طرح کی بات ہے یہاں پہ۔ تو وہ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں نے اس کی نافرمانی کی؟ تم صرف میرے نقصان ہی میں اضافہ کر سکتے ہو۔ اور وہ یہی بات جو ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہا، کیونکہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو صالح نے ان کو جواب دیا۔ پھر 64 میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ثبوت بھی پیش کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نشانی جو تھی
کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ثبوت کے طور پر ہے، یہ ایک پروف ہے تمہارے سامنے، تمہارے آگے۔ اور اب اس پروف کو، یہ جو ثبوت تمہیں اونٹنی کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسے یہ اللہ کی زمین ہے، اور اسے کھانے دو یہاں، جو کچھ بھی وہ کھانا چاہتی ہے، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اس کو کسی طرح سے ہارم نہ کرنا۔ کہیں ایسا، اگر ایسا کرو گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اوپر فوراً ایک عذاب لے آؤ، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروف تم نے مانگا، پروف تمہارے پاس آ گیا، اور اب اس کے بعد تم نے اس پروف کو کوئی تکلیف پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو پھر تمہارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فوری ایک عذاب آ سکتا ہے۔ اس نے ان کو خبردار بھی کیا، صالح نے۔ تو آگے 65 پڑھتے ہیں۔ They slaughtered her. He then said, You have only 3 days to live. This is a prophecy that is inevitable. تو انہوں نے اس کی اس وارننگ کے باوجود کہ صالح نے ان کو کی تھی کہ اسے نہ کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ کا تم پر فوراً عذاب آ جائے گا، اس کے باوجود انہوں نے اس پر توجہ نہ دی، اور انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صالح کے پیغام پر ایمان ہی نہیں لائے تھے، انہوں نے تو ماننے سے ہی اس صالح کی بات کو انکار کر دیا اور اس کو رد کر دیا، اس پیغام کو۔ تو اس لیے وہ چاہے انہوں نے مانگی، ثبوت مانگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن ان کے اندر کی جو ویکڈنس تھی، وہ جو شیطان تھا، وہ اتنا ان کے اوپر حاوی تھا کہ انہوں نے، کیونکہ اسی کا راستہ چنا تھا، کہ انہوں نے خود اس وارننگ کے باوجود انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس پروف کو جو اونٹنی کے صورت میں تھا اس کو ذبح کر دیا۔ پھر اس کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ان پر آنا ہی آنا تھا۔ تب اس نے کہا تمہارے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 3 دن ہیں، یہ ایک پیشین گوئی ہے جو کہ ناگزیر ہے۔ تب صالح نے ان کو بتا دیا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا، صالح کے پیغام کو رد کیا تھا اور اونٹنی کو ذبح کیا تھا، کہ اب صرف 3 دن کے لیے تمہارے پاس ٹوٹل مہلت ہے زندہ رہنے کی، اور اس کے بعد جو ہے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناگزیر ہے، یہ ہر صورت میں ہوگا، اور یہ ایک پیشین گوئی ہے، یہ پروفیسی ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 66۔ When our judgment came, we saved Saleh and those who believed with him by mercy from us, from the humiliation of that day. Your Lord is the most powerful, the Almighty. اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے، جب ہمارا فیصلہ آیا، ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اس دن کی ذلت سے۔ تمہارا رب تمام قوتوں کا مالک، قادر مطلق ہے۔ تو پھر وہی ہوا کہ 3 دن کے بعد، کیونکہ یہ پیشین گوئی تھی، صالح نے ان کو بتا دیا تھا، تو جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پھر اس کے بعد صالح اور جو لوگ صالح کے اس پیغام پر ایمان لائے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، وہ اس جگہ سے چلے گئے، اور یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھا اس دن کی ذلت سے، کیونکہ وہ دن جس دن ان کے اوپر عذاب آیا کافروں پر، تو وہ ایک ذلت کا دن تھا ان انسانوں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صالح اور باقی جو اس کے ساتھ بلیورز تھے وہ بچ گئے، لیکن باقی جنہوں نے جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں پر ہی بالکل برباد کر دیا، ختم کر دیا، کیونکہ وہ تمام قوتوں کے مالک ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان کے لیے صرف ہوتا ہے بی اینڈ اٹ از، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ پاور کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے۔ 67 Those who transgressed were annihilated by the disaster, leaving them in their homes dead. اردو ترجمہ ہے،
وہ جنہوں نے حدود سے تجاوز کی وہ ایک تباہ کن آفت سے ہلاک کر دیے گئے اور وہ اپنے گھروں میں مردہ چھوڑ دیے گئے۔ آیت نمبر 68۔ It was as if they never lived there. Indeed, Tahmud have rejected their Lord. Absolutely, Tahmud have incurred their annihilation. گویا وہ وہاں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کر دیا، یقیناً سمود اپنے اوپر تباہی لے آئے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں۔ جب انسان ان حدود کو پار کر جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر آ جاتی ہے۔ تو وہ یہی ہوا سمود کے ساتھ بھی، کہ وہ ایک تباہ کن آفت سے ہلاک کر دی گئے اور وہ اپنے گھروں میں ہی مردہ چھوڑ دیے گئے، گویا وہ وہاں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ ان کے گھر ایسے ویران اور اجاڑ ہو گئے اور اس میں صرف مردے ہی پڑے ہوئے تھے، لگتا تھا جیسے یہاں پر کبھی کوئی رہتا ہی نہ تھا۔ وہ ٹاؤن جو ہے وہ ایسا ہو گیا۔ جس صرف آپ اگر سوچیں، امیجن کریں، تو یہ ایک اتنا خوفناک نقشہ انسان کے ذہن میں آتا ہے جو اس قوم کے ساتھ ہوا، ان کے غرور، تکبر، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور جو ہے وہ ان کی جو اپنی خود پرستی، کہ ان کے جو آباء و اجداد کے طریقوں پر چلنے کا ان کا فیصلہ، یہ سب جو ہے سب ان کی تباہی، ان کے لیے تباہی کا باعث بن گئے۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے بہت سارے اور معبود بنائے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے والدین جو ہے ان کے طریقوں پر چلنا جو ہے اس کو انہوں نے فوقیت دی ہوئی تھی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً سمود اپنے اوپر تباہی لے آئے، وہ خود اپنے اوپر تباہی لے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو بچانا چاہتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے پیغمبر بھیجا کہ یہ بچ جائے اس عذاب سے جس عذاب کی طرف یہ خود بخود بھاگے جا رہے ہیں۔ لیکن کچھ خوش نصیب تھے جو اچھی روحیں تھیں، وہ پیغام لے آئے، وہ بچ گئے، اور جو ایول تھیں، جو بدکار تھیں، اور انہوں نے انکار کیا، اور پھر ان کا اپنا انکار جو تھا وہ خود اپنے اوپر خود ہی تباہی لے آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ایسے ناحق تباہی نہیں بھیجتے، ناحق کسی کو ختم نہیں کرتے، عذاب نہیں بھیجتے۔ یہ انسان خود جب اپنے لیے راستہ غلط چنتا ہے تو وہ اپنی تباہی کا، اپنے اوپر عذاب لے آنے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ آج بھی انسان یہی ہے، جس کو بھی ہم یہ پیغام دیں کہ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ میں نے یہ کتاب آسان بھیجی ہے کوئی جو اس کو سیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ خود قرآن کے ٹیچر ہیں۔ جو خلوص کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سمجھائیں گے، اور ان سے بڑھ کر اچھا اور کون ٹیچر ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صرف انہی اپنے راستے کی طرف بلاتے ہیں کہ صرف میری ایک اکیلے کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ میرے قوانین ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرو، یہ اچھے ہیں، اور وہ جو دوسرے ہیں وہ برے ہیں۔ سب کی تمیز اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کی ہے، مگر انسان ہے کہ وہ خود جو اپنے لیے چنتا ہے۔ سب سے پہلا جو جواب ہمیں اب بھی ملتا ہے جب کسی کو ہم پیغام یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں کسی اور کا نام مت لو، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارا خیال ہے کہ جو ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں یا جو ہمارے دادا آبا و اجداد کرتے آئے ہیں وہ سب غلط تھے؟ تمہارا خیال ہے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، تو تم نئے آ گئے ہو ہمیں بتانے والے کہ وہ سب غلط تھے؟
اور ہم بھی جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جو حدیث سننا کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے برابر میں لے آئے ہیں بلکہ اس سے فوقیت دے دی ہے، تو تمہارا خیال ہے ہم غلط ہیں؟ تو یہ آج بھی جو ڈس بلیورز ہیں، جو منکرین ہیں، ان کا رویہ اور ان کا جواب جو ہے وہ آج بھی وہی ہے جو نوح کے لوگ کافر، جو ہود کے دور کے کافر اور جو صالح کے دور کے کافر یہ سب دیتے آئے ہیں، وہی جو ہے آج کے دور میں بھی آپ کو ان انسانوں سے ایسی ہی بات سننے کو ملے گی۔ تو میں آج کی اپنی اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں۔ میرے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ، تو وہ اگر چاہیں گے اس میں کچھ اور اپنی ریفلیکشن جو ہے وہ ڈالنا چاہیں گے تو موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم۔ MashaAllah. Praise God. تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ۔ تھینک یو گاڈ۔ میں وہ آیت سن رہی تھی جس میں ان کو کلیئرلی کہا جا رہا تھا، قوم سمود کو، کہ اونٹنے کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، کہیں اللہ کے عذاب نہ آ جائے تو من پہ فوراً سوری۔ تو جب میں وہ سن رہی تھی تو دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ اندھے گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، بالکل ظاہر ہے بظاہر تو نہیں، لیکن نہ وہ کچھ سن رہے ہوتے، وہ سنیں تو بلیو کریں، ان کا تو دماغ پہلے ہی ان کے تالے لگ گئے ہیں اور دل بھی انہوں نے اپنا بند کر دیا ہے، سماعت بھی نہیں رہی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ hearing is different than listening۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کے بیک گراؤنڈ میں بہت سا آپ نوائز ہیئر کر رہے ہوتے ہیں، جو ہے نا وہ آپ کے کانوں میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ ہر اس کے اوپر لسن نہیں کر رہے ہوتے، بھائی یو ول کوئی اسپیسیفک چیز ہوگی تو آپ اس کو توجہ دیں گے اور آپ کا کان وہ چیز سنے گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سن نہیں سکتے، ان کو وہ جو اندر ہے وہ فلٹر ہو کے جاتی نہیں ہے، چیز باہر سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو لٹرلی ایسا ہوتا ہے جب آپ خود بھی ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ جب ہمارا مائنڈ کبھی کمپلیٹلی پری آکوپائڈ کسی چیز سے ہوتا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہمیں بچے بلا رہے ہوں یا وہ بات کوئی کر رہے ہوں تو ہم سن نہیں رہے ہوتے، بے شک ہمارے کان کھلے ہوتے، تو انہوں نے یہ نہیں سنا، سن جاتے تو وہ توجہ دیتے تو انہیں سمجھ آتی، تو ان کا جو برین بھی نہیں اس وقت کام کرتا، اور وہ اس قدر اس کو ریجیکشن تیزی سے ان کا سارا سسٹم کرتا ہے کہ وہ بالکل جیسے کوئی ان کے پاس کوئی یہ فیکلٹیز ہیں ہی نہیں، کیونکہ اگر ایک آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، دماغ ہے، دل ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں اس کو استعمال کرو، وہ بالکل نہیں کرتے، ورنہ اتنے بڑے عذاب سے انسان تھوڑا سا تو چانس ہی لے لیتا ہے کہ کیا ہو اگر یہ آ جائے پھر کیا ہوگا۔ تو یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ بندہ سوچے تو کام جاتا ہے نا کہ کوئی ذرا سی بھی ان کے اندر اوپننگ ہوتی ان کے دل میں یا دماغ میں تو وہ سن پاتے، مگر وہ کہتے ہیں our minds are made up، یعنی وہ ایسے ہے جیسے مائنڈ کے اوپر ہول چڑھ گیا اور وہ جو بھی چیز اس کی طرف آ رہی ہے اس کو ریجیکٹ آٹومیٹیکلی کر رہا ہے، آٹومیٹیکلی ایک سسٹم آن کر دیا تو وہ پروفنگ ہو گئی ہے کہ خبردار میرے پاس کوئی ایسی بات آئی۔ تو یہ سسٹم رہا ہے کہ جنہوں نے نہیں سننا ہوتا وہ ان کے کان بند ہو جاتے ہیں لٹرلی، بس ایسے بڑی جو ہے نا دل کام کیا کہ بھائی اللہ کا عذاب ہے یہ، شاید تم دیکھ لو، یہ ٹیسٹ کر لو، سن ہی لو، میں بھی
بہرحال وہ اس کو چیلنج انہوں نے کیسے کیا، اس کو اونٹنی کو ہی قتل کر دیا، رہنے بھی دیتے وہ، یعنی اتنے ڈس بلیف اتنا ہائی لیول کا تھا کہ انہوں نے کہا کیا اس کو ہی ختم کر دو، یعنی کہ ان کو اتنا سا بھی یقین نہیں تھا کہ یہ بات درست ہو سکتی ہے، اور نہ وہ نہ بھی مانتے اور چھوڑ دیتے اسے، مگر نہیں، انہوں نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا، وہ اتنے یقین میں تھے اپنے ایمان پہ جو ان کا تھا کہ کیا یہ فضول بات ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ کوئی بات ہے، مطلب انہوں نے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے، اس کو نہیں اپنے آپ کو، کہ ہم صحیح ہیں، اس کو مار ہی دیا، جب ماریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ تو بہرحال یہ حال ہے انسانوں کا، بس اتنا کہنا۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ جی، اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی نا، جو ایک ہوتا ہے سننا، آپ چل رہے ہیں کہیں مارکیٹ میں، کوئی بہت سارے لوگ سامان بیچ رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی آواز آ رہی ہے، کسی پہ فوکس نہیں ہے آپ کا، آپ جس سے بات کر رہے ہو آپ اس کی بات پہ غور کر رہے ہو، اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہو، باقی آواز تو آ رہی ہے لیکن اس کے اوپر غور نہیں ہوتا۔ اسی طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز آتے ہیں، جب آپ وہ لگا لیں تو آپ کو جو آپ اس میں آپ کے فون میں پلے کریں گے صرف اسی کی آواز آئے گی، باقی سراؤنڈنگ میں کوئی آواز نہیں آئے گی، بالکل آئسولیٹ کر دیتا ہے وہ آپ کو، وہ جتنی اچھی کوالٹی کا وہ نوائز کینسلنگ ہیڈ فون ہوگا، جب اس کو آپ ایکٹیو کریں گے تو کمپلیٹلی سناٹا بھی، میں نے بلوٹوتھ ٹیسٹ کیا، اور لائک سائیکل چلاتے ہوئے تو ہوا کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ہوا کی آواز بہت آ رہی ہوتی ہے، تو میں نے جیسے اس کا وہ نوائز کینسلنگ آن کیا تو کمپلیٹلی ہوا کی جو سنسناہٹ کی آواز بھی ہوتی کمپلیٹلی اس نے بلاک کر دیا، پھر جو میں اپنے فون پہ پلے کر رہا تھا وہی اس کی آواز آ رہی تھی، میں نے کہا واہ، دس از ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو امیجن کریں کہ وہ اس طرح کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان کے جو کانوں کے اندر ایسا نوائز کینسلنگ آپ سمجھ لیں کہ ان کو باقی آوازیں تو آتی ہیں، باقی باتوں پہ غور بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن جو اللہ کا پیغام ہے وہ جیسے آپ نے کہا نا سننا اور غور کرنا، وہ سننے کی کیفیت سے بھی چلے جاتے ہیں کہ ان کو وہ آواز بھی نہیں آتی اس کی، یہ اللہ کا ایسا سسٹم ہے۔ اور یہ تو خیر ہم جس رفلی دنیاوی چیزوں سے میجر کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا جو سسٹم ہے وہ تو اس سے بیونڈ، بہت ہی فار سپیریئر ہے، وہ تو جیسے دل کی سے دیکھنا، دل سے سننے والی کیفیت ہے، یہ تو جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ اس سے ہم سمجھ سکیں۔ یہاں پہ اب جیسے ہم نے جب اس سے پہلے نوح کے بعد ہود کی قوم کی بات کر رہے تھے، جو عاد قوم تھی، ان کے پاس جب وہ ہود گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح کو دیا تھا، اب یہ سمود کی قوم ہے جن کے اوپر صالح نے اللہ نے بھیجا ہے، تو یہ بھی آپ کن سے کہتے ہیں کہ تم سے پہلے عاد کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے تم کتنا فضل ہو کر، آپ پورے قرآن میں جہاں جہاں صالح کی ایگزامپلز ہیں کہ تم تراش تراش کے بناتے ہو چیزیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا نوازا ہے۔ اب یہ باتیں غور کرنے کی ہیں۔ نوح اور اس کے بعد ہود، پھر ابھی صالح، اس کے آگے اور بھی پیغمبر چلیں گے، آپ وہ سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ لوگ وہی ہیں جو عاد کی قوم میں سے بچے تھے جب عاد کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا، ہود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہود اور کے ساتھ جو ایمان لائے ہم نے ان کو بچا لیا، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نوازا، ان کی پرابلی کمیونٹی بنا دی، پھر وہ آگے چلے، وہ ناشکرے ہو گئے، پھر ان کی قوم نسل میں سے لوگ آگے شرک میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ ابھی تھوڑا سا کنیکٹ کر کے دیکھیں، وہ بھی انسان تھے، ایک کے بعد ایک وہی سلسلہ چلا رہا ہے، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم پہ وہ عمل نہیں ہوا ہو؟ کون سی دنیا میں ہم رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کون سی لالا زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، کیا ہم کیسے اسے بچ سکتے تھے؟ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اس کے بعد آگے اور پیغمبروں کا ذکر آئے گا۔ ہم آج 1400 سال ہو گئے، ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا سوچے، ہم کیسے بچ سکتے تھے اس سے؟ ہمیں صرف ڈھونڈ رہا ہے کہ ہمارے اندر شرک کہاں کیسا ہے، ان کی شرک جو ان کا تھا، ہمارا شرک کہاں ہے؟ میں بھی کل ہی سوچ رہا تھا کہ یہ ٹریڈیشنل اسلام کے بارے سے، میں نے کہا یہ کیسے، مطلب ذرا کامن سینس سے سوچے تو یہ کیسے ہم یہ
نماز کے اندر کس کا ذکر کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو خالص نماز اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم تو اللہ کے حضور جا کے اللہ سے سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن قائم کر کے اللہ تعالیٰ سے کہہ کے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کے بعد ہمیں اس راستے پہ سیدھے راستے پہ مدد کریں گے. وہ اس میں کسی اور کا لانا کا کیا کانسیپٹ ہی کیا ہے؟ اگر آپ بالکل آؤٹ آف دا باکس سوچیں تو وہ ایک عجیب سا خیال آتا ہے کہ یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے، تو یہ باتیں مطلب بندہ. اور یہاں پہ بھی دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا، ایک کے بعد ایک قوم تھوڑے سے ایمان لائے اور باقی سب نے کیے. تو وہی آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ لٹرلی یہ فارمولا اپلائی کر کے دیکھ لیں آج کل کے زمانے میں، تو بیسیکلی وہ جو موسیٰ کی سٹوری ہے آخر میں بہت ہی لائک ٹرو مین، ان میں تو یہ بھی نہیں ذکر کیا کہ کوئی عورت بھی تھی کہ نہیں، پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا صرف دو مین جنہوں نے کہا کہ بھائی بات مان لو. تو لٹرلی جو اس وقت دنیا میں نظر آ رہا ہے وہ اس کی پکچر، اگر آپ کو کسی کو اے آئی کو پورا یہ ڈیٹا دیا جائے اور اسے پوچھا جائے تو وہ آپ کو پرسنٹیج میں بتا دیا کتنے لوگ پاس ہوں گے. دیٹس اے سیڈ ریالٹی. ہمیں تو لائک پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چھوٹے سے پرسنٹیج میں کسی طرح، کیونکہ ریالٹی ہوتی یہ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے. یہ تو فارمولہ ہے. اور ان لوگوں کا بیہیویئر دیکھیے، جب ان کے پاس میسج تھا پہلے، آج قوم آ چکی ہے، اس سے پہلے نوح آ چکی. یہ کوئی اجنبی نہیں تھا اس میسج کے، خالص اللہ کی بات ان کو پتہ ہے اس بات کا. اس کے باوجود جب وہ کوئی بندہ باہر سے لے کے آیا کہ بھائی تم خالص اپنے آپ کو ڈیووٹ کرو، تو انہوں نے یہاں تک کہ اس زمانے میں یہ لوگ ان کے پاس جو اونٹ وغیرہ ہوتے تھے یہ اسی سے انہی پہ سفر کرتے تھے، تو اس میں ان کو پورا ایکسپرٹیشن ہوگی کہ بھئی کس نسل کا اونٹ ہے، کیسا اونٹ ہے، ہر طرح کی ان کے پاس. جیسے آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی کا لوگوں کو بڑا ایکسپیرینس ہے، تو ان کے لیے ان کو پتا تھا یہ اونٹ جو ہے وہ ایک خاص دن میں پانی پیتی تھی، خاص وہ عام دنوں میں نہیں پیتی تھی. اور ایک جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ جس دن پانی پیے گی وہ آپ کے جو پانی پینے کے دن ہے اس کو انٹرفیئر بھی نہیں کرے گا، آپ کو جیسے نقصان بھی نہیں پہنچے گا. اس کا ایک مخصوص دن ہے اور آپ کے کوئی مطلب آپ کو برڈن بھی نہیں پڑ رہا اس سے. اور یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو ایک جانور ہے، اس کو کیا پتا اسکیجول کا. یہ تو آپ دیکھ رہے ہو، سپوز کر لو وہ دن اتوار کا دن تھا اور صرف اتوار کے دن ہی آ کے وہ پانی پیتی تھی. یہ ان اٹ سیلف واز اے میریکل کہ کیسے ایک جانور کو پتا کہ میں نے صرف اسی دن پانی پینا ہے. ان ساری چیزوں کو بھی اگنور کر کے وہ جو کہتے ہیں کہ the message in itself was a proof، کہ وہ پیغام خود ایک ثبوت ہوتا ہے. ان سب کو چھوڑ کے جیسے ماشاء اللہ کہ اس لمٹ تک پہنچ گیا کہ اس اونٹنی کو ہی مار دیا. I mean this is یہ شو کرتا ہے کہ وہ کتنا اپنے اس میں جو شرک میں کتنے اس میں ملوث تھے، کتنا ان کو تھا کہ ہم ہی صحیح ہیں، باوجود اس کے کہ اب ہمارے پاس بھی دیکھ لیں، ہم تو یہ آخری کتاب ہے قرآن، اس سے پہلے ہمارے پاس ساری سٹوریز ہیں اور ہمیں پتہ ہے دل کے اندر سب سے پتہ ہے کہ ہم آئے صرف اس مقصد سے ہیں کہ خالص اللہ کی حاکمیت کے اوپر ایمان لے کے آئیں، صرف وہی ہمارے معبود ہیں، صرف انہی کو. اس کے باوجود دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لوگ اتنی محبت میں گرفتار، اتنی. ابھی ایک ویڈیو میں دیکھی تھی، اس میں بندہ اتنی محبت سے کہہ رہا ہے کہ وہ جب سارے معاملات ہو گئے تو نماز جو تھی وہ تو خاص اللہ کی عبادت ہے، وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ قرآن میں ہمیں ملتی، اس کے لیے ان کو عرش پہ جانا پڑا پرافٹ کو، اور وہاں پہ ان کو 5 نمازیں ملی. آپ بھول گئے قرآن کے اندر جگہ جگہ لکھا ہے عیسیٰ کہ وہ کہتے ہیں، جب سورہ مریم میں بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عبادت، مجھے صلاۃ قائم کرنے کو بولا ہے. تو عیسیٰ تو پرافٹ محمد سے پہلے آئے ہیں، تو کہتے ہیں عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے صلاۃ قائم کرنے کو کہا ہے. وہ کہاں سے آ گئی؟ موسیٰ کی قوم صلاۃ قائم کرتی تھی، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ دی. اتنے کلیئر. اس کے باوجود وہ جو ان کا انٹرویو لے رہا تھا بندہ، واہ واہ سبحان اللہ. قرآن کو ہم نے کھول کے بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے افسوس کی بات ہے. اور یہ جو ان پہ عذاب آیا نا، سوری سیریسلی دس از ناٹ کہ ان قوم پہ آیا. ہم پرسنل واقعہ بتاتا ہوں. بھی کئی سال سے ہم کسی ایک کپل کو میسج دے رہے تھے، وہ سنتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیشہ ہمیں وہ ساتھ لے کے چل رہے تھے، نہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سنتے تھے، غور بھی کرتے تھے، کہتے تھے نہیں بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. پھر ہمیں ملنا مہینے بعد، پھر وہ نہیں، وہ ہم تو یہ ویسا ٹھیک ہے چلتا رہتا. جب انہوں نے فائنل ریجیکٹ ہو گیا نا، آپ بلیو نہیں کر سکتے ان کے اوپر جو آزمائشیں آ چکی ہیں. اس وقت رو رو کے ہمیں کال کرتے ہیں وہ لوگ، رو رو کے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. میرے تو وجھ دیکھا دس قرآن اسپیکنگ.
کہ جب آپ کے پاس اتنا ویلڈ پروف آنے کے بعد ریجیکٹ کر دیا. اور یہ ایک سٹوری نہیں ہے، اس سے بیشتر اور سٹوری ہے میرے پاس. جب وہ کلیئرلی ریجیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کے پاس اس کے بعد جو ان کے پاس عذاب آتا ہے، دردناک عذاب دنیا میں رہتے ہوئے. ان قوم کو بھی دیکھیں، ان کو اپنی مطلب کیا کیسے گھر کے اندر رہتے ہوئے ان کے اوپر کیا عذاب آیا ہوگا. کوئی بیماری پھیل گئی ہوگی، کس کی تکلیف سے اٹھ نہیں پا رہے ہوں گے، سسک کے مر گئے ہوں گے. کیسے مرے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو یہ غور کرنے کی چیزیں ہم اگر ہم ریفیوز کریں گے تو عذاب ہمارا شروع ہو جائے گا. Praise be